اپنے آج کے میزبان جناب تقی زادہ واقفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس محفل میں مجھے بذات خود فون کر کے مدعو کیا۔ صاحب صدر جناب درویش مند صاحب، ان کا بھی فون آیا، انہوں نے اور مجھے پابند کیا۔ ہمارے قیوم بیدار صاحب نے واٹس ایپ کے ذریعے کارڈ بھیجا۔ میں تھوڑا سوچتا رہا کہ جاؤں نہ جاؤں، مگر میزبان اور صاحب صدر کا جب فون آیا تو میں پابند ہوا۔ الیکٹرانکس میڈیا نے رابطوں کو بڑا آسان بنایا مگر انسانوں کو بڑا دور کر دیا۔ اگر قیوم بیدار صاحب آتے، ہم چائے بھی پیتے، تھوڑا سا گپ شپ بھی ہوتا۔ خواتین و حضرات، میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں آج کے اس محفل میں اتنے بڑے اساتذہ اکرام سے کچھ سیکھ کے جاؤں گا، مگر وہ کہتے ہیں نا، مجھے دھکا کس نے دیا۔ مجھے جب سٹیج پہ بٹھایا تو میں سوچتا رہا کہ بات کیا کروں گے اتنے اساتذہ کے درمیان میں۔ میں سننے سے بھی فارغ ہوا، سوچتا رہا کہ کیا بات کرنا ہوگا۔ تو اس کا جو ہے ازالہ خود ہمارے آج کے میزبان صاحب کریں گے، پھر کبھی ہمیں بلائیں گے، ہمیں اس سیٹ پہ بٹھائیں تاکہ ہم سن تو لیں کہ کیا بات ہے، کیا تحقیق ہے، ہم اس علم سے مستفید ہوں۔ اب عرض یہ کہ ہم جب فارسی زبان پہ بات کرتے ہیں، اس کے اہمیت پہ بات کرتے ہیں، اس زبان کے قدرت پہ، اس زبان کے جو اپیلنگ خاصیت ہے اس پہ بات کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت طویل فاصلہ طے کیا ہے زبان نے۔ 200 سال قبل از مسیح علیہ السلام پہلوی زبان، جس کو ہم ابھی اوستائی زبان بھی ہم کہتے ہیں، اس کا ایک اپنا رسم الخط ہوا کرتا تھا، جس میں زرتشتی مذہب کا الہامی کتاب بھی نازل ہوا۔ اور اس تمام سفر میں اس قوم کو، اس سرزمین کے لوگوں کو، جس کو ہم پارسیان کہتے ہیں، ان کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے ریاست کی تشکیل دی جنہوں نے بڑے عظیم اور بڑے انسان پیدا کیے، ساتھ ساتھ اپنے تہذیب کو آگے لے جانے کے لیے اس کے اخلاقیات، اس کے علم اور ادب، اس کے تمام معاملات کو آگے لے جانے کے لیے ایک بہت بڑے منظم طریقے سے ان پارسیان نے ایک قومی وجود کا تشکیل دیا، جو مسلسل کئی ہزار سال آگے بڑھتا گیا اور اپنے اثرات اپنے خطے میں، اپنے ارد گرد چھوڑتا رہا۔ 200 سال قبل مسیح سے لے کر عرب آمد تک اس زبان کا رسم الخط یا سسٹم آف الفابیٹس پہلوی تھا۔ اس کے بعد عربی زبان بھی کہ رسم الخط نے اس پہلوی زبان کو لایا، مگر کمال یہ ہے کہ فارسی زبان اپنے اصل شکل کو نہیں کھو بیٹھا۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ اس قوم نے اس حکومت کو تشکیل دی اور حکومت نے مسلسل اپنے اس تہذیبی ورثے زبان پہ، اس کے علم اور ادب پہ کام کرتا رہا۔ اسی لیے عربی زبان یا ترکی یا آپ اور منگولین زبان کو اپنے اندر یہ زبان جذب کرتا گیا اور وسعت پا کے باقی دنیا میں اثر انداز ہوتا رہا۔ اب فارس کا ایک بہت بڑا بادشاہ، جس کو ہم شہنشاہ کہتے ہیں، کوروش کبیر، جب وہ اپنا اعلامیہ جاری کرتا ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ اعلامیہ میں 72 حکومتیں اس کے زیر تسلط تھے اور 72 بادشاہوں کا وہ شہنشاہ تھا۔ اگر اس اعلامیہ کو آپ پڑھیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں کوروش کبیر ان 72 حکومتوں کا شہنشاہ ہوں، میرے طرف سے اس بات کی آزادی ہے کہ وہ اپنے زبان، اپنے ثقافت، اپنے مذہب میں وہ آزاد رہے۔
اور اس نے یہاں تک کہا کہ یہاں انسان فروشی، بردہ فروشی جو آج کا جو ہے دنیا میں بھی مکمل ہے، اس کو بھی وہ کنڈیم کرتا ہے اور اس پہ پابندی لگاتا ہے. ساتھ ساتھ مذہب اور انتظامی آزادی کا بھی اختیار دیتا ہے کہ اگر کوئی حکومت، کوئی قوم میرے اس شہنشاہت سے آزاد ہونا چاہتا ہے، اس کو وہ اختیار ہے وہ اپنے علیحدہ حکومت کرے، جو آج تک میں دیکھتا ہوں کہ اس فلسفے کو برقرار رکھا ہے اس حکومت نے. اس کے بنیاد پہ ہندوستان تک فارسی زبان، سینٹرل ایشیا تک، اور ساتھ ساتھ یہ باقی خطے جو آذربائیجان اور یہاں جائے، یہ زبان کو لوگوں نے، اس کلچر کو لوگوں نے محبت اور احترام کے ساتھ تسلیم کیا اور اپنے کلچر کا حصہ بنایا، کیونکہ ان حکمرانوں نے سب کو آزادی دی کہ وہ کس طریقے سے آزاد طریقے سے وہ اس کے 72 شہنشاہ جو ہے حکومتوں میں وہ رہیں یا نہ رہیں، ان کو آزادی دی. جو آج ہم اور آپ دیکھیں کہ آج یہاں اور آپ کے آس پاس باقی دنیا میں اس طریقے سے اتنا آزادی، کنفیڈریشن کا آزادی نہ ہونے کا برابر ہے، جس کے بنیاد پہ یہ جو 72 حکمران تھے انہوں نے آج کلچر کو، ایرانی اور فارسی کلچر کو، اس کے زبان کو اپنے زبانوں میں، اپنے زبان کا حصہ بنایا. ہم یہاں ہمارے پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ براوی زبان سب سے قدیم ہے اور دراوڑی زبان وغیرہ وغیرہ. میں بڑا حیران ہوا جب میں اصفہان میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا اور ان کا بات فارسی تو تھا مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا. انہوں نے کہا ہم پہلوی زبان بولتے ہیں، اور پہلوی زبان میں ایسے الفاظ ہیں کہ جو آج براوی میں ہم استعمال کرتے ہیں اور باقی کسی زبان میں استعمال نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قدیم پہلوی زبان بھی یہاں اثر انداز رہا ہے اس خطے میں اور لوگوں نے اس کو تسلیم کیا ہے. اس کا ایک مثال یہ ہے کہ اگر ہم فارسی میں کسی چیز کو کہتے ہیں بہت بڑا ہے اور ہم کہتے ہیں بڑا ہے، تو فارسی میں بزرگ کہتے ہیں ہم آسان الفاظ میں، مگر پہلوی زبان میں بلو کہتے ہیں اس کو. ہم براوی میں بھی اس کو بعض بلو یا بلن زبان کہتے ہیں. اگر چوزا ہو مرغی کا، اس کو ہم فارسی زبان میں یعنی چوچا کہتے ہیں یا جو بھی آج کے جدید فارسی میں ہے، مگر قدیم پہلوی زبان میں اس کو چوری کہتے تھے، جو آج بھی ہم براوی زبان میں مرغی کے چوزے کو چوری کہتے ہیں. میں نے ایک میوزیم میں چپل، یہ جو ہم بلوچی چپل دیکھتے ہیں، چپل کو میں نے دیکھا تو ادھر لکھا ہوا تھا چابت. تو میں نے اس کو کہا یہ کیا چیز ہے؟ مجھے تو پتہ تھا کیا تھا، اس کے نیچے ٹائر لگا ہوا. تو اس نے کہا قدیم علاقے میں یہ جو ہے جوتا ایسے طریقے سے پہنتے تھے، اس کو چابت کہتے ہیں، تو ہم اس کو چھوٹ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبان پورے اس خطے میں جو 72 ملت تھے اس میں محبت اور پیار سے جو ہے اپنا وجود اس نے برقرار رکھا ہے، بلکہ باقی زبانوں کو بھی اپنے اندر تسلیم کیا. اب ایران کا کمال یہ ہے کہ ایران کا قومی زبان فارسی ہے یا پارسیان کا زبان ہے، اور سب لوگ اس زبان کو بولتے ہیں. دلی تک بولا جاتا تھا. آج بھی ہمارے پاس قدیم زمینوں کے جو فیصلے آتے ہیں، جو قدیم 100 سال، 200 سال، 300 سال پرانے سند آتے ہیں، وہ سب پہلوی زبان کے قدیم زبان میں ہے. اس کے لیے خاص ہمارے اساتذہ ہیں یا خاص اس قسم کے قاضی صاحبان ہیں جو اس زبان کو سمجھتے ہیں اور اس کو ترجمہ کرتے ہیں. تو ہم اپنے جرگوں میں ان قاضی صاحبان کو بلاتے ہیں جو پہلوی زبان سمجھتے تھے. ہم آج بھی اس کو شاید نہیں سمجھتے، مگر کیونکہ یہ زبان رائج تھا اور رابطے کا زبان تھا، اس کو لوگ سمجھتے تھے. جس طریقے سے آج انگلش کا زبان آہستہ آہستہ وسعت پا رہا ہے، تو فارسی زبان کا یہ کمال ہے کہ اس نے باقی زبانوں کو اپنے اندر جذب کیا مگر خود اپنا اصل شکل نہیں کھو بیٹھا، کیونکہ اس کے ریاست کو اس کے عوام نے تشکیل دی اور اس ریاست نے اپنے تہذیب، اپنے تمدن، اپنے گرامر، ان تمام معاملات کو وہ سمجھتے گئے. مثلا میں نے ایک کتاب میں پڑھا دا پرشینز، اور کمال کا میں اس بات کو کبھی بھولتا نہیں ہوں. دا پرشینز میں اس خاتون نے لکھا کہ عربی زبان کے جو گرامر کے 45 بڑے اساتذہ ہیں، 45 بڑے اساتذہ میں سے 13 فارسی زبان ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ براوی، بلوچی، پشتو، باقی زبان جو بھی ہیں ان پہ اطراف میں اپنا فارسی نے اپنا اثر چھوڑا ہے، جبکہ فارسی زبان کے 45 عربی زبان کے 45 بڑے اساتذہ میں 13 فارسی زبان کے ہیں۔ اس کا مطلب ہے عربی زبان پہ بھی ان کا اثر یقیناً ہے، اس پہ بھی تحقیق ہے اور اس پہ بھی کام ہونا چاہیے۔ تو یہ سرزمین، جس سرزمین کو پارسیان کا سرزمین کہتے ہیں، 1936 میں جو رضا شاہ پہلوی کا والد تھا محمد رضا خان، اس نے پھر اس کو ایران قرار دیا، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ سارے اقوام یہاں رہتے ہیں وہ آرینز ہیں، ان میں تھوڑے سے فارس ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن کی اپنے تمام تر ایمبیسیز کو کہ آج کے بعد 1938 سے 36 میں کے بعد یہ ایران قرار دیا جائے گا۔ اس کے بنیاد پہ پھر آج اس کو ہم ایران کہتے ہیں، مگر یہ اثر انداز اس خطے میں رہا ہے اور ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر ہم اس جامع زبان سے فائدہ اٹھائیں تو ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں۔ آخر میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں ایک خانہ فرنگ کے توسط سے ایک لائبریری موجود ہے، اور اس لائبریری نے پاکستان میں جتنے فارسی زبان کے کلمی نسخے ہیں ان کو جمع کیا ہے اور اس کو جمع کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا بیوروکریٹک نظام اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں، وہ کتابیں کہیں ایک بڑے بلڈنگ میں پڑے ہیں، یہ مینیج کر رہے ہیں، مگر اس کے لیے زمین ابھی تک نہیں مل رہا ہے کہ ان کتابوں کو باقاعدہ طور پہ ان کی حفاظت کیا جائے۔ اس کتاب خانے کا کمال یہ ہے کہ وہاں فارسی زبان کے 17,000 کلمی نسخے ہیں کہ ایک جگہ پہ ایران میں بھی اتنے کتابیں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے میں فارسی زبان کا اہمیت تھا۔ اس خطے نے مثلاً ہم علامہ اقبال جیسے انسان کو پیدا کیا جس کا بہت بڑا جو ہے فارسی زبان کے لیے شاعری میں انہوں نے ایک پیغام دیا ہے۔ اسی طریقے سے اسد اللہ غالب، جس کا فارسی اور اردو کا ایک مکسچر زبان فارسی میں بھی انہوں نے کہا ہے۔ خود آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر بھی فارسی میں شعر کہتے تھے، اور ایک بہت بڑا شاعر جو کہ دلی میں رہتا تھا، یعنی ہم کہتے ہیں دانی کے استم در این زبان من خسرو شیرین زبان، 7 زبان میں ایک زبان امیر خسرو فارسی میں بھی بات کرتا تھا۔ اسی طریقے سے تاریخ فرشتہ جو کہ دلی اور انڈیا میں ایک ایرانی رہتا تھا جس نے 322 سال پہلے 3 جلد کا ایک کتاب لکھا ہے، اس نے پورے ہندوستان کی تاریخ کو اس میں لکھا، وہ بھی خود فارسی زبان تھا۔ اس کا یہ ہے کہ اس ریاست نے جس کو کی تشکیل اس فارسی قوم نے دیا ہے، اس نے اپنے زبان اور تہذیب تمدن کو محبت اور پیار اور علم اور ادب کے ساتھ پھیلایا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ جو ہمارے لوکل کتابیں ہیں ان کا ترجمہ فارسی زبان میں ہونا چاہیے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ ایران میں کتاب خوان لوگوں کا بہت بڑا تعداد ہے۔ مثلاً پہلے ایک کتابی میلہ 15 مئی کو تہران کے اندر مسلح کا جو مسجد ہے وہاں ہوتا تھا۔ 10-15 دن میں خود بھی 2 دفعہ گیا، اور میں 5 گھنٹے اس کتابی میلے میں گھومتا رہا، پھرتا رہا، میں اس کا 1/4 تک نہیں پہنچ سکا، اتنا بڑا کتابی میلہ تھا۔ اب اس کو شفٹ کر کے ایئرپورٹ کی طرف، تہران کے جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کی طرف لے گئے، وہ بھی ہر سال ہوتا ہے۔ اب اگر خانہ فرہنگ اور ہمارے جو علمی ادارے ہیں، پشتو، براوی، بلوچی اور ہزارگی کے ہمارے جو ادیب ہیں، رابطہ کریں آغا کے ساتھ کہ ہمارے لوکل زبانوں کے جو کتابیں ہیں ان کو بھی ٹرانسلیٹ کر کے فارسی زبان میں لے جائیں، تاکہ وہاں کے جو کتاب دوست ہمارے محترم ہیں وہ ہمارے بھی علمی اور ادبی جو خزانہ ہے اس سے مستفید ہو، اور ہمارا ایک جو محبت کا، علم کا رابطہ ہے جو کہ بارڈر سے کراس کرتے وقت کسی ویزا اور کسی پاسپورٹ کا ضرورت نہیں ہے، اس ہم راستے کو اپنائیں تاکہ اس خطے میں امن، آشتی اور محبت کا جو کہ رشتہ ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ بہت شکریہ۔